سورج کے فرسٹ اینگل پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کا 2026 میں یہ ایک نیا سفر ہے، اینڈ سورج ہمیشہ ہی ریڈیبل ریزلٹس دیا کرتا ہے. اس کے ریزلٹس ایسے نہیں ہوتے کہ چپکے سے آئیں اور چپکے سے ختم ہو جائیں. آپ کے اندر لائٹ ہارٹننگ پیدا ہوگی، اطمینان قلب کہہ سکتے ہیں اس کو، دل میں ایک ایسا سکون جس سے آپ اپنی ہی پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ ہونے لگیں گے. السلام علیکم ٹورینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں منتھلی ویلاگ کے ساتھ. اسٹرولوجیکلی جتنے بھی ایونٹس 1 اپریل سے 30 اپریل کے درمیان ہوں گے، ان سے آپ کو کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، آپ کو کیا نیو اپرچونٹیز مل سکتی ہیں، آپ کو کن سیکٹرز پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، یہ سب تفصیل اس ویڈیو میں بیان کروں گا. ان سنگل لائن بیان کروں تو ٹورینز کے لیے کافی نئے راستے کھلنے والے ہیں. آپ کے رولنگ پلانٹ سے ہی شروع کرتے ہیں. وینس آپ کا رولنگ پلانٹ اس وقت آپ کے فرسٹ اینگل پر کام کر رہا ہے. اور یہ ویڈیو جب آپ کو ملے گی وہ فرسٹ اینگل پر ہی رہے گا. 24 اپریل کو مہینے کے اینڈ پر جا کر وہ آپ کے سیکنڈ اینگل پر آئے گا. اب پیشن گوئی کیا ہے وہ بیان کرتا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ فرسٹ اینگل پر وینس کا ہونا آپ کے نیچرل اسکل پیکج کو ٹیون کرتا ہے، جذبات کو ردم دیتا ہے، آپ کو میرٹ فل کر دیتا ہے. فوکسنگ اسکلز، آپ کی کھوئی ہوئی توانائیاں آپ کو واپس ملنا شروع ہوتی ہیں. آپ اپنی زندگی میں سیریس، میچور اور اپر لیئر آف سکسیسز کو گریب کرنے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ابھی جب تک یہ فرسٹ اینگل پر ہے یہ صرف آپ کو اسکل پالشنگ ہی دے گا. جب 24 اپریل کو یہ آپ کے سیکنڈ اینگل پر اپیئر ہوگا تو آپ کی جتنی بھی اسکلز ڈیولپمنٹ میں گئی ہوں گی وہ ریوارڈز میں کنورٹ ہونے لگ جائے گی. اور وینس کے ریوارڈز عمومی طور پر 3 طرح کے ہوا کرتے ہیں. پہلا ریوارڈ تو یہ ہے کہ آپ اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں. اٹریکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر ہی آپ کے ساتھ جڑنے، آپ کے ساتھ معاملات کرنے، آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کو سراہنے لگتے ہیں. اٹریکشن کا ایک پہلو یہ بھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اٹریکشن لو لائف میں مددگار ثابت ہوتی ہے، آپسی باؤنڈنگ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اینڈ تیسرا، آپ کی اٹریکشن سے آپ کے فیم میں اضافہ ہوتا ہے. سو یہ تینوں فائدے آپ کو اپریل کی 24 تاریخ سے ملنا شروع ہوں گے. صلاحیتوں کا ریوارڈز میں کنورٹ ہونا، اٹریکشنز ملنا. ایک اور فائدہ ہے، وینس ہمیشہ ہی ہیلتھ سائیڈ کو سپورٹ کرتا ہے ٹورینز کے لیے، اسپیشلی مائنڈ ہیلتھ کو. تو آپ کے وہ الجھے ہوئے پلانز جن کو آپ نے لاپرواہی سے ترتیب دیا تھا، آپ نے کیلکولیشن پراپر نہیں کی تھی، آپ کا مائنڈ اتنا فوکس نہیں تھا، اب اس مہینے سے آپ اپنی بے ترتیب پلاننگ کو دوبارہ ٹریک پر لے آئیں گے. اس سے انویسٹمنٹس کرنے میں مدد ملے گی، اس سے پروفٹس حاصل کرنے میں مدد ملے گی، اور اس سے ذہنی سکھ بھی میسر آئے گا، کیونکہ جب ترتیب زندگی آپ کے مائنڈ کے بالکل پیرلل چل رہی ہوتی ہے تو انسان کو آسائش محسوس ہوتی ہے. کمپلیکیشنز نہیں آتی نا، کمپلیکیشن تو مصیبت لگا کرتی ہے، تو مصیبت آئے گی نہیں تو آپ سکون محسوس کریں گے. لیکن وینس کے وہ فائدے جو اپریل میں دیگر پلانٹری پوزیشن سے مل کر مزید آپ کو تقویت صرف 2026 میں دے سکتے ہیں، اب اس کا تھوڑا سا جلدی ذکر کرتا ہوں. آپ کی جو کام کو ریکگنائز کرنے کی کوالٹی ہے، آپ کا اپنے کام کو، اپنے مقاصد کو ریکگنائز کرنا، اینڈ لوگوں کا آپ کی پرفارمنس کو ریکگنائز کرنا، یہ دونوں بڑھ جائے گا. تو اب آپ گمنام نہیں رہ سکیں گے. اب جس بھی فیلڈ کے ماہر ہیں، جس بھی فیلڈ میں پرفارم کر رہے ہیں، آپ کی پرفارمنسز لاؤڈ ہوں گی، کلیئر ہوں گی، اینڈ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے. دوسرا فائدہ، آپ کے اندر لائٹ ہارٹننگ پیدا ہوگی، اطمینان قلب کہہ سکتے ہیں اس کو، دل میں ایک ایسا سکون جس سے آپ اپنی ہی پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ ہونے لگیں گے. اور یہ سیٹسفیکشن آپ کو مزید ترقی کی راہوں کو کھولنے میں مدد دے گی. عمومی طور پر
الجھا ہوا آدمی نئے رسک نہیں لیتا، اور جب دل میں اطمینان ہو، ترقی کی راہیں دکھ رہی ہوں، تو چھوٹی اپرچونٹی بھی بڑی اپرچونٹی لگنے لگتی ہے، یا چھوٹی اپرچونٹی کو آپ اپنی صلاحیتوں سے بڑا کر لیتے ہیں۔ یہ وینس کے فائدے ہیں، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن میں بہت ساری باتیں بیان کرنی ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے تھوڑے پوائنٹ ساری ہی چیزوں کے بیان کر دوں، ویڈیو بہت لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وینس کی پوزیشن تھی اپریل میں جو میں نے بیان کی، اب بیان کرتا ہوں پوزیشن آف مرکری۔ یہ 15 اپریل کو آپ کے لیے 12th اینگل پر آئے گا، اینڈ دس از ناٹ اے گڈ ایونٹ۔ رولز آف اسٹرالوجی یہ کہتے ہیں کہ اگر مرکری آپ کے 12th اینگل پر ہو تو آپ کو کمیونیکیٹ کرتے ہوئے انتہائی احتیاط سے ہوم ورک کر کے الفاظ کا چناؤ پراپر کر کے تبھی کمیونیکیٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنی تحریری معاملات میں، رائٹنگ اسکلز میں، بینکنگ سیکٹر ہو، تعلیمی سیکٹر ہو، ایگزامز ہوں، کوئی پریزنٹیشنز ہوں، اس میں آپ کو پراپر پریپریشنز کرنی چاہیے۔ اب آپ لاپرواہی سے اٹھ کر جا کر اپنی میٹنگز کو اٹینڈ نہ کریں جب تک مرکری آپ کے 12th اینگل پر ہے۔ اس کے بعد اس نے بھی 1st اینگل پر آ جانا ہے اور اس کی بھی ترتیب ٹھیک ہو جائے گی، لیکن 12th اینگل پر مرکری کا ہونا تھوڑا تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کی تکلیف اس طرح کی نہیں ہے کہ یہ آپ کو شورلی نقصان کرے گی۔ اس کی ترتیب اس طرح کی ہے کہ اگر آپ لاپرواہ رہے اپنی انداز گفتگو میں، اپنی رائٹنگ اسکلز میں، یا اپنی کریٹیو اسکلز میں، تو پھر یہ نقصان کرے گا، ادروائز یہ نقصان نہیں کرے گا۔ لیکن اس نے جتنا بھی نقصان کرنے کی اس کی ٹینڈنسی ہے، جتنی بھی اس کی کیپیبلٹی ہے، اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے، ویڈیو کے اینڈ پر میں اس کی ایک بھرپور افیکٹو آزمودہ ٹائپ کی ریمیڈی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اب تیسرا ایونٹ سنیے۔ 20 اپریل کو سورج آپ کے 1st اینگل پر آ جائے گا ٹورینز۔ سورج کے 1st اینگل پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کا 2026 میں یہ ایک نیا سفر ہے جو آپ کے 1st اینگل سے شروع ہو کر 2nd، 3rd، 4th، 5th، اب یہ 12 مہینوں تک مختلف انداز سے نیو ٹرینڈ سیٹنگ کے لیے آپ کو سپورٹ کرے گا، اور اس کی ٹرینڈ سیٹنگ سپورٹ آپ کے لیے صرف لیڈرشپ کوالٹی میں ہوگی۔ If you are leader, if you are brave, if you are confident, if you have some risk taking abilities, so سورج آپ کو بینیفٹس دینا شروع کرے گا۔ سورج کا آپ کے 1st اینگل پر آنا آپ کے لیے آسائشوں کی وجہ بنے گا، ہائر لیئر آف سکسیسز کو اچیو کرنے کی وجہ بنے گا، آپ کی منزلوں پر پہنچنا تیز ہو جائے گا، آپ زیادہ تیزی سے فیصلے کریں گے، زیادہ تیز اور جدید پلانز بنیں گے، زیادہ پروفٹس یا زیادہ عزت افزائی ہونے کے چانسز ہیں بائی دا سپورٹ آف سن۔ اینڈ سن کچھ ادروائز بھی فائدے دیتا ہے، آپ کی جو اسٹریٹجیز ہیں اچیومنٹس کے لیے وہ بدلیں گی، اینڈ نیو اسٹریٹجیز جدیدیت پر مبنی ہوں گی۔ آپ اپنے ہیومن جو انرجیز ہیں، 2 ہاتھوں کی طاقت، ورک اسٹیمنا، اس کے علاوہ گیجٹ سپورٹ کو بھی استعمال کرنا پسند کریں گے۔ زیادہ آئی ٹی، زیادہ اچھے گیجٹس، زیادہ تیز یا زیادہ آسائش بھرے ٹریولنگ سپورٹ، مطلب اب آپ اپنے ٹائم کو ویسٹیج سے بچائیں گے، چاہے اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا ایکسپینڈیچرز ہی کیوں نہ کرنے پڑیں، لیکن آپ اس طرف مائل ہوں گے۔ اینڈ سورج ہمیشہ ہی ریڈیبل ریزلٹس دیا کرتا ہے، اس کے ریزلٹس ایسے نہیں ہوتے کہ چپکے سے آئیں اور چپکے سے ختم ہو جائے۔ سورج ایک اور بھی فائدہ دے گا، اس سے آپ کے جو پوٹینشلز ہیں وہ پاور ٹولز میں بدل جائیں گے۔ آپ کریٹیو ہیں، آپ رسک ٹیکر ہیں، آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ اسپرچول ہیں، آپ ایموشنل ہیں، یہ آپ کے پوٹینشلز ہیں۔ یہ پوٹینشلز ٹولز، پاور ٹولز میں بدلیں گے، جن پوٹینشلز کو آپ صرف انجوائمنٹ کے لیے یا صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے تھے، اب انہی پوٹینشلز کو آپ یوز کر سکیں گے فار دا سکسیسز، فار دا ریسپیکٹ، فار دا فیم اینڈ فار ادر لو اچیومنٹس ٹائپ آف تھنگس، اینڈ یو بیکم ملٹی ٹاسکر آلسو، لائک ایک ہی وقت میں کئی طرز سے
کئی سمتوں میں, کئی سیکٹرز میں سوچ سکیں گے اینڈ پلان کر سکیں گے اور اریٹیٹ بھی نہیں ہوں گے. پھر اگلی خبر یہ ہے, دا میجر نیوز آپ کے لیے, مارس ایریز اینگل پر آئے گا اور یہ 12th اینگل کہلاتا ہے, بٹ مارس ایریز اینگل پر پازیٹیو ہوتا ہے. وہ ایریز کا رولنگ پلانٹ ہے اینڈ ایسٹرولوجیکل رولز اینڈ ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ اگر مارس ایریز اینگل پر آئے ٹورینز کے لیے تو وہ ان کی روحانی طاقت کو بڑھاتا ہے. روحانی طاقت کو عمومی طور پر لوگ اسلامی طاقت سمجھتے ہیں. روح کی طاقت کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے اندر شان و شوکت, ڈسپلن, لیگسی, قانون پرستی, حقیقت پسندی, یا پھر اپنی ابیلٹیز کو جاننے کی طاقت کیا ہے, آپ کی ورتھ کیا ہے اصل میں, اسے ہم اسپرچول ابیلٹیز گنتے ہیں. پھر اس میں اسلامیات ایک بڑا پہلو ہے کیونکہ وہ حقیقت بتاتا ہے اور وہ سیدھے رستے دکھاتا ہے, وہ بھی پھر اس کے ساتھ مرج ہو جاتا ہے. لیکن ادروائز آپ اپنی اسپرچول سائڈ کو اپنی اسپرچول اسکلز کے طور پر سمجھیں. اسپرچول اسکلز میں کانفیڈنس آتا ہے, سنسیئرٹیز آتی ہیں, پلاننگز آتی ہیں, کریٹیوٹی آتی ہے, پاکیزگی آتی ہے, اینڈ ریئلسٹک اپروچز آتی ہیں. یہ اس سائڈ کی بات ہو رہی ہے. اینڈ مارس آخری فائدہ آپ کو یہ دے گا کہ مارس ٹورینز کے لیے لو لائف کا ریپریزنٹیو ہے. سو جب یہ اچھی فارم میں ہوگا فار 6 weeks تو اٹ از ویری پاسبل کہ آپ کی لو ٹربلز ریزالو ہوں, لو اچیومنٹس ہوں. اظہار محبت کے لیے یہ بہترین ٹائم ہوگا اینڈ یہ ٹائم ہے 9 اپریل سے 6 ہفتے. اینڈ اس کی وجہ سے فزیکل انرجیز بھی انکریز کرتی ہیں, مسلز پاورفل ہوتے ہیں اینڈ مائنڈ اسٹرینتھن ہوتا ہے, ورک اسٹیمنا انکریز کرتا ہے. پھر 2 چھوٹے ایونٹس ہیں, جیسے 2 اپریل کو فل مون ہوگا شوال کا, یہ رمضان کے بعد عید کے چاند کا یہ فل مون ہوگا اور یہ آپ کے 6 اینگل پر ہوگا. اینڈ اس کے الگ سے آپ کو ایموشنل بوسٹنگ, فورس آف لائف, اینڈ 6 اینگل پر آپ کو اپنی ہیلتھ ٹھیک رکھنے کی توجہ, اس میں اضافہ ہوگا. اینڈ پھر نیا چاند ہو جائے گا 19 اپریل کو اور وہ بھی آپ کے 12th اینگل پر ہوگا. یہ نیا چاند بھی آپ کے لیے جذباتی کیفیت میں روحانی طرز کے فوائد کی طرف آپ کو لے کر جائے گا اور فیملی سے اٹیچمنٹس بڑھیں گی. یہ سب پازیٹیو چیزیں تھیں, زیادہ تر پازیٹیو چیزیں تھیں, لیکن وہ ایک نیگیٹو چیز جو مرکری کا 12th اینگل پر آنا ہے. اینڈ ویسٹرن اسٹرالوجی کے مطابق آپ کے سیٹرن کا آپ کے 12th اینگل پر ہونا, نیگیٹو اینگل پر ہونا یا 67 پروڈیوس کرنا, یہ 2 کمپلیکیشنز ہیں ٹورینز کے لیے. اگر آپ ان دونوں کمپلیکیشنز کو, اپنی ججمنٹل ابیلٹیز کو, اپنے ٹائم بیہیویئر کو اینڈ اپنی کیلکولیشن والے سائڈ کو اپنی ذاتی صلاحیتوں سے کور کر جائیں تو پھر ریمیڈیز کی ضرورت نہیں. اٹ مینز کہ ایک خزاں کا دور تھا ایک سرٹن سیکٹر میں, لیکن آپ نے اسے کور کر لیا. بٹ اگر آپ کور کر نہیں پا رہے, آپ چیزیں جج ہی نہیں کر پا رہے, آپ چیزیں کیلکولیٹ ہی نہیں کر پا رہے, آپ پلان ہی نہیں کر پا رہے, آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں, آپ جرنل ایجنڈاز کو مصیبت سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, آپ کا مائنڈ ہی فوکس نہیں ہو رہا, تو پھر آپ کو ضرورت پڑے گی باقی پازیٹیو ایونٹس کو کیش کرنے کے لیے کہ ان 2 ایونٹس کو, مرکری کے 12th اینگل پر ہونے کو اور سیٹرن کے 12th اینگل پر ہونے کو کور کیسے کیا جائے. In my professional opinion, this is my prescription کہ ٹورینز کو 4 کیرٹ ایمرلڈ پہننا چاہیے. یہ ایک بہترین ریمیڈی ہے جو ٹورین اسکلز کو بیڈ پیچز یا نیگیٹیوٹی آف سولر سسٹم سے بچا کے رکھتی ہے, ریپیل کر دیتی ہے. یہاں سے ایمرلڈ کی پازیٹیو انرجیز اور سولر سسٹم کے سیٹرن اینڈ مرکری کی نیگیٹو انرجیز آپس میں کولیجن کر کے بیلنس ہو جائیں گی اینڈ یو ول بی اسموتھ, سلکی اینڈ ٹو دی ٹریک. بٹ ایمرلڈ اچھے والا لیجیے, فائن کوالٹی, نیچرل ہو تو بڑی اچھی بات ہے. اینڈ اچھے مائنز کا لیجیے, زیمبین, سوات, یہ اچھی مائنز ہیں, تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ آپ کے لیے مفید ہوں گے. اور ساتھ میں سورہ شمس کی تلاوت دن میں 5 دفعہ کیجیے, یہ آپ کو روحانی طور پر, اسلامی طور پر خیر اور برکت کی وجہ بنے گا. ایمرلڈ بائی کرنا چاہیں, اگر آپ کو تجربہ نہیں ایمرلڈ بائی کرنے کا اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں کہ کہاں سے بائی کیا جائے, تو ایسٹرو جیمز کے آفیشیل
آن لائن اسٹور سے آپ بائی کر سکتے ہیں. نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے, وہاں پوری جیمولوجی جو میتھڈز ہیں اس کے تحت سٹونز آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کے لیے لسٹ کر دیے گئے ہیں. اب آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں. میں نے کوشش کی بہت تھوڑے سے ٹائم میں اتنے بڑے ایونٹس کو, جیسے مرکری, وینس, سن, مارس, سیٹرن, جوپیٹر, سب کو میں آپ کے سامنے پیش کروں. کچھ کمیاں رہ گئی ہوں گی, زیادہ تر چیزیں میں نے کنوے کر دی. پھر بھی کوئی سوال ذہن میں ابھرے تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا, میں کوشش کروں گا کہ وہاں اس کا آنسر کر سکوں. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا. ٹورینز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.